اس تفصیلی تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی بنیادی مگر انتہائی اہم موضوع پر بات کریں گے، جس میں ریاست کی طاقت کی حدود اور ٹیکس دہندگان کے قانونی تحفظات کا گہرائی سے جائزہ لیا جائے گا۔ اکثر یہ سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ ایک عام شہری اور ریاست کے مابین ٹیکس کے معاملات میں آخر کیا توازن موجود ہے، اور وہ کون سے حقوق ہیں جو ایک بار حاصل ہو جائیں تو ریاست بھی انہیں واپس نہیں لے سکتی۔ آج ہم قانونی دستاویزات اور عدالتی فیصلوں کی روشنی میں انہی حاصل شدہ حقوق یعنی اکروڈ رائٹس کی بنیادوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تو آج کے اس سفر میں ہم جن اہم نکات پر بات کریں گے ان میں سب سے پہلے آئینی ٹیکس کا مینڈیٹ، پھر ٹیکس کے نظام کی تشریح، اس کے بعد ٹیکس کے دو ادوار کو ملانے کا مرحلہ، اور آخر میں حتمی ہونے کا حاصل شدہ حق شامل ہیں۔ یہ ایک بظاہر سادہ سا سوال ہے، لیکن یقین جانے اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے اور یہ ایک بڑا فلسفیانہ رخ رکھتا ہے۔ ایک ٹیکس بل حقیقت میں کب حتمی شکل اختیار کرتا ہے؟ کیا ریاست کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جب چاہے کسی بھی پرانے کھاتے کو کھول کر مزید ٹیکس کا مطالبہ کر دے، یا پھر ٹیکس آڈٹ اور ریاستی اختیارات کی کوئی ایسی مقررہ حد ہوتی ہے جس کے بعد ایک شہری مکمل طور پر آزاد تصور کیا جاتا ہے؟ یہی وہ دلچسپ معمہ ہے جسے آج ہم حل کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے اپنے پہلے حصے کا آغاز کرتے ہیں، جو ہے آئینی ٹیکس کا مینڈیٹ۔ دیکھیں، یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کا آئین ٹیکس کے نظام کو محض ایک مالیاتی عمل یا پیسے اکٹھا کرنے کا ذریعہ نہیں سمجھتا، وہ اسے براہ راست بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ جوڑتا ہے۔ آرٹیکل 4 قانون کے مطابق سلوک کا حق دیتا ہے۔ آرٹیکل 9 زندگی اور آزادی کا تحفظ کرتا ہے۔ آرٹیکل 14 واضح کرتا ہے کہ ٹیکس وصولی میں کوئی ہراساں کرنے والا عمل نہ ہو، یعنی انسانی وقار مقدم رہے۔ اور آرٹیکل 25 شہریوں کے مابین برابری کی بات کرتا ہے۔ ان تمام آرٹیکلز کا ایک ہی مقصد ہے، ریاست کی ٹیکس لگانے کی طاقت کو ایک شہری کے بنیادی حقوق کے ساتھ مکمل طور پر متوازن کیا جائے۔ ریاست پر یہ لازم ہے کہ وہ ایک ایسا شفاف ماحول فراہم کرے جہاں کوئی بھی ٹیکس کا مطالبہ منمانا یا غیر قانونی نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ اس توازن کو زمین پر کیسے اتارا جائے۔ اس کے لیے ریاست کے کام کو 3 واضح اداروں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ مقننہ، جس کا کام قانون سازی کرنا ہے تاکہ سماجی انصاف قائم ہو اور لوگ بلا خوف ٹیکس دیں۔ پھر آتی ہے انتظامیہ، جیسے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو یعنی FBR، جس کا کام ان قوانین پر سختی سے عمل درآمد کروانا ہے۔ اور یاد رہے، انتظامیہ خود سے کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کر سکتی۔ اور تیسرے نمبر پر عدلیہ ہے، جو قانون اور آئین کی تشریح کرتی ہے۔ عدلیہ اس تمام نظام میں حتمی ثالث کا کردار ادا کرتی ہے تاکہ باقی دونوں ادارے اپنی اپنی آئینی حدود کے اندر ہی رہیں۔ اور یہ بات اس وقت اور بھی شاندار طریقے سے واضح ہوتی ہے جب قانون سازی میں کوئی خامی رہ جائے۔ بعض اوقات ڈرافٹنگ کے دوران تکنیکی خامیاں یا لیکیوناز رہ جاتے ہیں۔ ایسے مواقع پر سپریم کورٹ یہ اختیار رکھتی ہے کہ وہ مقننہ کے اصل ارادے کو سامنے رکھتے ہوئے ان خامیوں کو دور کرے۔ اور یہ محض کوئی تکنیکی درستی نہیں ہے، بلکہ انصاف کی فراہمی کا ایک طریقہ ہے تاکہ ٹیکس دینے والوں کے لیے قانون ہر صورت میں واضح، قابل فہم اور پیچیدگیوں سے پاک رہے۔ اب ہم اپنے دوسرے اہم حصے کی طرف بڑھتے ہیں، ٹیکس کے نظام کی تشریح۔ عدالتیں ٹیکس قوانین کو بالکل ایک ہی اینک سے نہیں دیکھتیں۔ اس کے 2 مختلف زاویے ہیں۔ پہلا، عائد کرنے والی شقیں یعنی چارجنگ پروویژنز۔ ان کی تشریح ہمیشہ انتہائی سختی سے کی جاتی ہے، اور اگر ان میں ذرا سا بھی شک یا ابہام ہو تو اس کا سیدھا فائدہ براہ راست شہری کو دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف ہے مشینری یا وصولی کی شقیں۔ ان کا کام ٹیکس اکٹھا کرنا ہے۔ ان کی تشریح میں ذرا لچک رکھی جاتی ہے تاکہ جو ٹیکس واقعی بنتا ہے اسے وصول کرنے کا عمل قابل عمل اور مؤثر رہے، اور قانون سازوں کا اصل مقصد ضائع نہ ہو۔ اس سارے نظام کو ٹھیک چلانے کے لیے قانونی دستاویزات کی ایک بڑی واضح درجہ بندی موجود ہے۔ سب سے اوپر آئین ہے، پھر پارلیمنٹ کے ایکٹس، پھر آرڈیننس، رولز، اور سب سے آخر میں SROs یا نوٹیفیکیشنز آتے ہیں۔ یہاں یہ اصول ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ کوئی بھی نچلے درجے کا قانون، مثال کے طور پر ایک SRO، اپنے سے اوپری قانون سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو قانون کی نظر میں وہ الٹرا وائرس یعنی اختیارات سے تجاوز قرار پاتا ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو وہ دستاویز شروع سے ہی یعنی ایب انیشیو کالعدم ہو جاتی ہے، اور اس کے تحت کی گئی ہر کارروائی وہیں ختم تصور ہوتی ہے۔ اب ہم تیسرے حصے کا رخ کرتے ہیں، جو ہے ٹیکس کے 2 ادوار کو ملانا۔
یہ پاکستان کی ٹیکس تاریخ کا ایک بڑا ہی دلچسپ اور عبوری دور تھا۔ کئی دہائیوں تک پاکستان کا ٹیکس نظام 1979 کے انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت چلتا رہا۔ پھر 2001 میں ایک نیا انکم ٹیکس آرڈیننس لایا گیا تاکہ نظام کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جا سکے۔ اصل قانونی تنازع 2002 اور 2003 کے درمیان اس وقت کھڑا ہوا جب نئے قانون کے سیکشن 122 میں ترامیم کی گئیں۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ پرانے قانون کے تحت مکمل ہو جانے والے کیسز پر اب نیا قانون لاگو ہوگا یا پرانا؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا قانونی چیلنج تھا۔ ایسی قانونی الجھنوں کو سلجھانے کے لیے قانون میں سیونگز کلوز کا تصور موجود ہے۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 239 کو بالکل اسی مقصد کے لیے شامل کیا گیا تھا۔ اسے ایک پل سمجھ لیں، ایک ایسا پل جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جب نظام ایک قانون سے دوسرے قانون میں منتقل ہو رہا ہو تو تسلسل برقرار رہے اور جن لوگوں نے پرانے قانون کے تحت اپنے معاملات مکمل کر لیے تھے ان کے حاصل شدہ حقوق کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اور اسی پل یعنی سیونگز کلوز کو استعمال کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے ایک انتہائی اہم اصول طے کیا۔ وہ یہ کہ 30 جون 2002 تک کے تمام ٹیکس معاملات اور اسیسمنٹس مکمل طور پر پرانے یعنی 1979 کے آرڈیننس کے تحت ہی نمٹائے جائیں گے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ ریاست نئے قانون کے ضوابط کی آڑ میں پرانے کیسز پر کوئی نئی ذمہ داری نہیں تھوپ سکتی۔ شہریوں کو اچانک سامنے آنے والی نئی قانونی پیچیدگیوں سے بچانے کے لیے یہ فیصلہ انتہائی ناگزیر تھا۔ اور یوں ہم آج کے تجزیے کے سب سے اہم اور آخری حصے پر پہنچتے ہیں، حتمی ہونے کا حاصل شدہ حق۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 122 میں ایک بڑی خاص بات چھپی ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ جب قانون کی طرف سے دی گئی ایک مخصوص مدت، جو کہ عام طور پر 5 سال ہوتی ہے، گزر جائے تو ایک حتمی حق یعنی ایک اکروڈ رائٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ حق یہ ہے کہ اب پرانا کھاتا دوبارہ نہیں کھولا جائے گا۔ وقت کا گزر جانا بذات خود ایک قانونی حق کو جنم دیتا ہے، جس کا احترام کرنا ریاست پر مکمل طور پر لازم ہے۔ اسے قانونی زبان میں ریٹروسپیکٹیوٹی رول یا ماضی سے اطلاق کا اصول کہا جاتا ہے۔ بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ قانون کو اس طرح پچھلی تاریخوں سے نافذ نہیں کیا جا سکتا کہ اس سے کسی کی واجب الادا رقم یا قانونی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو جائے۔ دیکھیے، پرانے کیس کو دوبارہ کھولنا کوئی معمولی کاغذی کام نہیں ہے، اس سے مالی بوجھ بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے پرانے اور مکمل شدہ کیسز پر سابقہ تاریخوں سے سیکشن 122 لاگو نہیں کیا جا سکتا، الا یہ کہ مقننہ خود واضح طور پر ایسا کرنے کا حکم دے۔ اس پوری قانونی بحث کا نچوڑ اس شاندار اقتباس میں موجود ہے۔ یہ جو وقت کی پابندیاں ہیں، یہ محض دفتری یا انتظامی ضابطے نہیں ہیں، یہ دراصل ریاست کی بے تحاشا اور ثوابدیدی طاقت کے خلاف ایک تسلیم شدہ قانونی تحفظ ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر یہ وقت کی حد نہ ہو تو کوئی بھی کبھی سکون سے نہیں رہ سکے گا۔ ریاست جب چاہے گی پرانے معاملات کھود نکالے گی۔ یہی قانونی یقین دہانی یا لیگل سرٹنٹی ہی وہ واحد چیز ہے جو ہر شخص کو لامحدود آڈٹ کے خوف سے آزاد کرتی ہے۔ اس سارے سفر اور تفصیلی جائزے کے بعد ایک حتمی اور گہرا سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ ایک طرف ریاست کو چلانے کے لیے ٹیکس وصول کرنا انتہائی ضروری ہے اور یہ ایک فرض ہے، تو دوسری طرف ایک شہری کا یہ بنیادی حق ہے کہ اسے قانونی یقین دہانی ملے اور اس کا وقار محفوظ رہے۔ ان دونوں کے درمیان توازن کیسے برقرار رکھا جائے؟ در حقیقت یہ توازن تبھی قائم رہ سکتا ہے جب آئین کی مکمل پاسداری ہو، قوانین کی حدود کا احترام کیا جائے اور وقت گزرنے کے بعد حاصل ہونے والے حتمی حقوق کو دل سے تسلیم کیا جائے۔ امید ہے اس تجزیے سے ٹیکس کے اس پیچیدہ مگر اہم ترین پہلو کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ سوچنے، سمجھنے اور سیکھنے کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہنا چاہیے۔